السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت فرماتا ہے اور اپنے جن بندوں سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جن بندوں کے لیے بہترین فیصلے کرنا چاہتا ہے، اور جن بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، جن بندوں کے لیے معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے، اور جن کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی جن کو عطا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ان کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، ان کو پریشانیوں میں ڈالتا ہے، تاکہ ان کا امتحان لیا جائے، تاکہ ان کو آزمایا جائے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کہ تھوڑی سی تکلیف آ گئی اور یہ اس تھوڑی سی تکلیف پر کہیں شکوہ شکایت نہ کرنے لگ جائے، کہیں یہ اللہ کے خلاف یا اللہ کے شان میں گستاخی والے کلمات نہ کہنے لگ جائے کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا، مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی کہ اللہ ہی نے نعوذ باللہ مجھ پر ساری پریشانیاں ڈال دی، اللہ ہی نے مجھ ہی کو آزمایا، کیا میں ہی تھا کیا، یا میں ہی نظر آیا، نعوذ باللہ۔ اس طریقے کے کلمات لوگ کہہ دیتے اپنی زبانوں سے کہ جب بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں سے محبت فرماتا ہے تو اللہ انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، ان کا امتحان لیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں سے وہ ممتاز ہو جائے، دوسرے لوگوں سے ان کا ایک امتیاز ہو جائے، ان کی ایک الگ شان بن جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں سے محبت فرماتا ہے تو ان کے آزمائش بھی لیتا ہے، جن کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو ان کو اوپر اپنا امتحان بھی ڈالتا ہے کہ کون ہے جو اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا آفت یا مصیبت آئے تو دیکھیں کہ کہیں میرے گناہ تو نہیں ہے، تو اپنی پچھلی زندگی کے حالات پر نظر ڈالے، اپنے گناہوں پر نظر ڈالے، اپنی زندگی کو دیکھے، اپنے اعمال کو دیکھے اور اپنے حالات کو دیکھے کہ ان گناہوں کی وجہ سے کہیں میرے اوپر اللہ کا عذاب تو نہیں ہے۔ اور اس طرح لگتا ہے کہ ہاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے یہ حالات بنے ہوئے ہیں، تو کثرت سے استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرے، اللہ کے لیے صدقہ کرے، اللہ کے لیے مال خرچ کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، اور جن جن کو ہم نے تکلیفیں پہنچائی ہمیں یاد آ رہا ہو، یا کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، یا کسی پر ظلم کیا ہو، تو ان تمام چیزوں سے جس اعتبار سے ہم نے جس طرح سے پریشان کیا ہے، تو ان سے جا کر کے معافی مانگنا، اور جس کسی کا حق دبایا ہے تو ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر کوئی اللہ کا حق ہے جیسے فرض نمازیں ہیں، واجب نمازیں ہیں، یا کوئی ایسا عمل ہے یا ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو جو فرض چیزیں ہیں، فرض واجبات احکامات ہیں، تو ان کو قضا کرنے کی کوشش کریں، اور لوگوں کے حقوق ہیں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ان سے معافیاں مانگنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حالات کی درستگی کے لیے دعا کریں۔ اور اگر معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ معاملہ بالکل کلیئر ہے اور ہم نمازوں کے بھی پابند ہیں، عبادت کے بھی پابند ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے معمولات کے ہم پابند ہیں، اور پھر بھی اللہ کی طرف سے پریشانیاں ہیں، تو پھر وہ پریشانیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور اس آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میں اپنی اس آزمائش کے اتنا قابل نہیں ہوں کہ میں اس کو جھیل سکوں، اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما، مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، اے اللہ میرے معاملات کو درست فرما، میرے حالات کو درست فرما۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے گا اور اپنے اس طرح کے کیفیات وہ دیکھے گا کہ مشکل حالات میں اللہ کے اوپر اللہ کے لیے صبر کر رہا ہوں، اور مشکل حالات میں بھی میرا اللہ پر یقین ہے کہ وہی راستے نکالے گا، اور مشکل ترین حالات میں بھی مجھے میرے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بہتر ہی کرے گا اور بہترین فیصلے کرے گا۔ اگر یہ کیفیات ہماری بنی ہوئی ہے، اور یہ ہماری دل کی کیفیت ہے، اور یہ ہماری زبان کے کلمات ہے، اور ہماری زبان سے یہی کلمات نکلتے ہیں کہ جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، برا کبھی نہیں کرتا ہے، تو اگر یہ کیفیت ہماری ہے اور ہماری زبان سے یہی باتیں نکلتی ہے، تو یقین جانیے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے
आजमाइश है, और जिसने इस आजमाइश को कबूल कर लिया और इस आजमाइश में सब्र के साथ, शुक्र के साथ, अल्लाह के ऊपर यकीन एतमाद करते हुए उसने गुजार दिया, तो ये अल्लाह से मोहब्बत होने की अलामत है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को आज़माता है अपने से करीब करने के लिए, ऐसे लोगों को आज़माता है कि ताकि मेरा बंदा मुझसे मांगता रहे और मैं इससे खुश हो जाऊं, मेरा बंदा मुझसे मांगता रहे और मुझसे मेरे सामने गिड़गिड़ाता रहे और मेरी इबादत करता रहे और ये मेरे दर पर पड़ा रहे और इस तरीके से दुआ करते रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा खुश होता है उस बंदे से कि जो मुश्किल वक्त में भी अल्लाह तबारक व तआला को नहीं भूलता और याद करता रहता है। तो कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिनसे मोहब्बत फरमाता है तो उनको आज़माता ज़रूर है। अब हमें ये समझना है और इस चीज़ के ऊपर गौर करना है कि अगर हमारे गुनाहों की वजह से हालात है तो अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, जिस तरह का जैसा गुनाह किया उससे उस तरह की माफ़ी मांगे। अगर किसी का हक़ दबाया है, हक़ अदा करने की कोशिश करे, किसी पर जुल्म किया है तो माफ़ी मांगने की कोशिश करें। अगर अल्लाह की कोई नाफरमानी की है तो उससे तौबा करें। अगर अल्लाह के किसी फ़र्ज़ अहकाम को हमने छोड़ दिया है तो उसको अदा, उसकी क़ज़ा, उसके अदा जो भी, तो उसको मुकम्मल करने की कोशिश करें। और अगर ये सारे मामलात क्लियर है तो फिर इस सूरत में हम अपनी इसको आजमाइश समझें और अपने लिए शुक्र और सब्र और अपने अल्लाह पर यकीन और एतमाद और भरोसा रखें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस आजमाइश में, इम्तिहान में अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता कर देता है और इंसान को एक जो है बुलंदी तक पहुंचा देता है कि उसको एहसास भी नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कितना बुलंद मकाम और मर्तबा अता कर दिया है। तो इसके लिए कोई शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।